اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ نے ذی الحج کے چاند کو دیکھ کر کرنا ہے، اور ذی الحج کے پورے 10 دن جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو دہراتا رہے گا، کرتا رہے گا، رب کریم اس کی دل کی مرادوں کو ویسے ویسے ہی پورا فرماتا رہے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ ذی الحج کا مہینہ بڑا ہی عظیم و شان، بڑا ہی مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے کا ہر دن سعادتوں بھرا ہے۔ آپ اپنے دل کی مرادیں اس مہینے میں پوری کروا سکتے ہیں۔ جب ذی الحج کا چاند نظر آئے تو چاند نظر آتے ہی آپ نے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی ہیں، حاجات کا اظہار کرنا ہے، خواہشات کا اظہار کرنا ہے، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر دے جن کو تو پسند کرتا ہے، اور قربانی کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو، اور ہمیں بھی قربانی کرنے کی ہمت اور استطاعت عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں آپ نے چاند کو دیکھ کر دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ 10 ذی الحج تک آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ جن لوگوں کو میری یہ ویڈیو آج کے دن ملے، کل کے دن ملے، جب بھی میری یہ ویڈیو ملے اسی دن سے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، چاہے چاند سے پہلے ملے۔ چاند نکلنے سے پہلے جو لوگ اس وظیفے کو شروع کریں گے ان کو بھی بہت زیادہ فوائد و فضائل سے رب کریم مستفید کرے گا۔ جو لوگ چاند کو دیکھ کر اس عمل کو کریں گے اور مسلسل پھر 10 ذی الحج تک اس عمل کو جاری رکھیں گے تو اللہ رب العزت ان کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، اور ان کے دل کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر منحصر ہے، اور اتنا مقدس نام، اتنا میٹھا نام، اتنا عظیم و شان نام، اتنی شانوں والا، اتنے مرتبے والا نام، جب آپ اس نام کو پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو رب کریم مسکرا کے آپ کو عطا فرمائے گا، خوشی خوشی عطا فرمائے گا۔ رب کریم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے قدموں میں رکھے گا، بشرط یہ کہ آپ نے اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا عمل ہے، آزمودہ وظیفہ ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے، اس وظیفے سے آپ کو بھی بہت زیادہ فوائد و فضائل حاصل ہوں گے، اور مجھے بھی اس وظیفے سے رب کریم نے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سرور کونین، فخر دو عالم سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے خوبیوں اور کمالات کا پیکر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی سے منسوب ہو گئی، اس کی عظمتوں میں اضافہ ہو گیا اور اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی برکت میں بے شمار فوائد و فضائل ہیں، تاثیر ہے، بہت زیادہ اثر انگیز یہ نام ہے، اور اس کے بے مثال وظائف بھی ہیں، اور اس کی بے مثال برکات و فوائد بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، لیکن 2 نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اور باقی صفاتی کہلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی زبان سے جاری کرنا، اس کے لیے ادب و احترام کے کچھ تقاضے ہیں۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ 1000 بار بھی منہ کو مشک و گلاب سے دھویا جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے، تب بھی یہ ڈر اور خوف رہتا ہے کہ کہیں نام لینے میں بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بہت اونچا اور اعلیٰ مرتبے والا ہے۔ ہماری زبانوں کی آلودگی اور منہ کی بے اعتدالیاں ہم جانتے ہیں،
اسی لیے ان تمام کے ساتھ زبان پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا یقیناً یہ ایک ذمہ داری والی بات ہے، اور یہ بھی عجب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں بھر کی تاثیر رکھی ہے۔ حلوت و چاشنی، شیرینی اور لطافت کا بے پناہ مزہ بھی رکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام منہ سے اس وقت تک نکل نہیں سکتا جب تک دونوں ہونٹ اظہار محبت اور عقیدت میں مل نہ جائیں۔ کسی نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، یہ زبان پہ کس کا نام آیا کہ مرے نطق نے بوسے لیے مری زبان کے لیے۔ الغرض آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اسماء گرامی اپنی جگہ عظمت و برکتوں اور خصوصیت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نام کی جدا تاثیر اور انقلاب انگریزی رکھی ہے۔ اس وقت ہمیں صرف نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ علامہ قسطانی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت نام اور القاب قرآن و حدیث میں آئے ہیں۔ مختلف علماء نے الگ الگ تعداد بھی بتائی ہے۔ بعض نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے برابر 99 بتائے ہیں، اور بعض نے لکھا ہے کہ اگر قرآن و حدیث اور کتابوں کو تلاش کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کی کل تعداد 300 تک پہنچی ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ تسمیہ عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ کیا، اور اس ترکیب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تجویز کیا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق میں مولاد کی حمد و ثنا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت خود بھی درود پاک بھیجتے ہیں، اور ہم بھی انہی کے امتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی شروع کرنا ہے، جس وقت شروع کرنا ہے، جس دن سے شروع کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 400 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بندہ اس عمل کو، اس وظیفے کو روزانہ 400 مرتبہ دن کے وقت یا رات کے وقت جب بھی آپ کا دل چاہے جو شخص پڑھ لے گا، انشاءاللہ اس کی قسمت کا ستارہ اس طریقے سے بدل جائے گا کہ وہ خود اپنی قسمت پر رشک کرے گا۔ جتنی تیزی سے ہوائیں اپنا رخ بدلتی ہیں، اتنی تیزی سے ہی اس کا مقدر بھی چمک جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مختصر سا عمل ہے، مختصر سا وظیفہ ہے۔ روزانہ اس عمل کو کرنے کے بعد اپنی زندگی میں آپ خود تبدیلیاں دیکھیں گے، اپنے رزق میں اضافہ دیکھیں گے، کاروبار میں خیر و برکت دیکھیں گے، پریشانیوں کو ختم ہوتا دیکھیں گے، کیونکہ نام محمد کی برکات ہی بڑی ہیں، فضائل ہی بڑے ہیں۔ جس زبان سے یہ ادا ہو جائے گا، رب کریم کو وہ زبان بھی پسند آئے گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے پھر نبی کا نام لیا جائے گا تو اللہ بھی راضی، اللہ کا محبوب بھی راضی، اور اللہ کا راضی ہونا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا راضی ہونا ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، ہماری قبر کو روشن کر سکتا ہے، اللہ رب العزت سے ہماری بخشش اور مغفرت بھی کروا سکتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مختصر سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے صرف 400 مرتبہ اس لفظ کو پڑھ کے اللہ رب العزت سے اپنی حاجات اور خواہشات کا اظہار کرنا ہے اور تقدیر آپ کی خود بخود بدل جائے گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ آج سے ہی شروع کریں اور 10 ذی الحج تک جاری رکھیں۔ ذی الحج کا پورا مہینہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ پورا مہینہ کر لیں، جو لوگ اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔